الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ بنی اسرائیل سے اللہ فرماتے ہیں یہود سے وعدہ کیا لیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا. ان پر اللہ طور پہاڑ کو اللہ کھڑا کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا تم ہماری کتاب کو ہم نے تم کو جو عطا کیا کتاب تورات اسے تم بِقُوَّةٍ قوت سے طاقت سے گھٹو پکڑ لو کتاب کو. وَاسْمَعُوا اور اس کے احکامات کو سنتے رہو غور سے. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا تو ان یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں عمل کریں گے اس پر. وَعَصَيْنَا نافرمانی کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. مطلب بچڑے کی محبت، بچڑے کی پوجا کرنا اور نبیوں کا انکار کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، یہ سب چیزیں ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو گاڑ دیا تھا، رچ بس گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے پیغمبر آپ کہیے ان سے ان لوگوں سے بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم یہ لوگ سچے ہیں تو سچے مومن ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں تمہارے بولنے کے حساب سے تو پھر تمہارا ایمان تمہارے کو اس قسم کی بری باتوں کی تم کو حکم کیوں دیتا ہے؟ اگر تم سچے مومن ہو تمہارے دعوے کے حساب سے تو پھر تمہارا ایمان بچڑے کی پوجا کرنے پر تمہارے کو حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ بہت بری بات ہے. یہ حکم دینا یہ بہت برا ہے. جب ہم نے ان سے وعدہ لیا اور ان پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، بلند کیا اور کہا ان سے کہ ہم نے تم کو جو کتاب عطا کی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے احکامات کو غور سے سنو. تورات کے بارے میں بنی اسرائیل اور یہود سے تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا ہم نے سن لیا کتاب کے احکامات کو، وعصینا عمل نہیں کرتے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی ہے. اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو اس برے کام کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ بچڑے کی بات کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ تو بہت برا حکم ہے، بہت برا کام ہے. اب دیکھو یہ آیت پیچھے آ گئی تھی. یہ لفظ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ پیچھے آ گئی تھی 2-3 صفحے پہلے. اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا. اللہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ تمہاری طاقت سے تم کتاب کو مضبوط پکڑ لو. وَاسْمَعُوا اور اس کے احکامات کو سنتے رہو. اللہ ان سے یہ وعدہ لیا تھا. اب اللہ ان کو کیا کر دیا تھا؟ ان کے اوپر اللہ پہاڑ کو جیسا مسجد کا چھت ہمارے اوپر ہے ویسا ان کو طور پہاڑ کو اللہ ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا. عمل کرتے نہیں کرتے کتاب پر گرا ڈالنا پہاڑ کو، ایسا اللہ ان کو کیا تھا. اب یہاں ہمیں یہ سوال نہیں کر سکتے. اس سوال کا جواب میں پیچھے دے دیا تھا کہ بھئی اب اتنا زبردستی کہیں کو ہے عمل کرانے کے لیے. قرآن میں ہے تو لا اکراہ فی الدین بول کر آیت الکرسی کے بعد میں وہ جو آیت ہے اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آیت قرآن کی ہے، قرآن کے بارے میں ہے. اچھا اگر اسے اسلام کے بارے میں اگر اسے مان بھی لیں گے تو پھر یہودیوں پر جو زبردستی اور ان پر پہاڑ کھڑا کیا گیا تھا ان کے سروں پر وہ کیا وجہ سے تھا؟ ایمان لانے کے بارے میں نہیں. لا اکراہ فی الدین کی آیت دین میں زبردستی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے اس کی گردن پر تلوار رکھ کے اسے زبردستی کر کے اسلام میں نہ لاؤ، یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ پھر اب اسلامی اگر حکومت ہوگی تو پھر وہاں نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے سزا الگ ہے اس کے لیے. شراب پیتا ہے بندہ سزا الگ ہے اس کے لیے. چوری کرتا ہے اسلامی کنٹری میں اس کے لیے سزا الگ ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے کسی نیک عورت پر الزام لگاتا ہے زنا کا تو پھر اس کے اوپر
گواہیاں دینا پڑے گا 4 لوگوں کی گواہی، اور پھر اس کے بعد میں اگر وہ بندہ جس کے اوپر الزام لگایا ہے نیک عورت کے اوپر اس سے زنا ہو گیا بول کر، اگر یہ بندہ 4 گواہ پیش کرنا، 4 گواہ نہیں پیش کرے گا پھر اسے کوڑے ماریں گے، 80 کوڑے ماریں گے، پھر اس کی گواہی زندگی میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ان چاند دیکھوں کا بولے گا اس کی بات نہیں مانتے، نکاح کے موقع سے گواہ کے لیے نہیں بنا سکتے، کسی بھی معاملے میں سے اس کی گواہی اب معتبر نہیں ہوگی، اتنی سخت سزا ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ سب اگر اسلامی نظام ہو تو وہ سب کر سکتے، کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ اب اس بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی کا حکم نہیں، وہ مطلب ہے اس کا لا اکراہ فی الدین کا۔ آیت الکرسی کے بعد جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین وہو العلی العظیم، لا اکراہ فی الدین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اس کی گردن پر تلوار رکھ کر آپ زبردستی اسے اسلام قبول کرو بول کر نہیں بول سکتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں اب اگر اسلامی کنٹری ہے، اسلامی نظام، اسلام میں سے بندہ لیکن اسلام پر عمل نہیں کرنا تو اس کے اوپر زور زبردستی اس کو سمجھانا بجھانا یہ سب ہوتا رہتا ہے، وہ مطلب ہے اس کا۔ اب اللہ نے ان سے وعدہ بھی لیا تھا کیا بول کر؟ عمل کرتے نہیں کرتے تورات کتاب پر، نہیں چھڑ ڈالنا پہاڑ کو، طور پہاڑ کو بولو۔ اب یہ لوگ اس وقت ان کی نافرمانیاں، پہلے سے یہ لوگ بولے تھے تورات کتاب اللہ نے کئی کو دیا، انہوں خود بولے تھے۔ فرعون جب ڈوب گیا دریا کے اندر، انہوں جب پار ہو کر چلے گئے تب یہ لوگ بولے تھے موسیٰ علیہ السلام سے تمہیں اللہ کے پاس سے کتاب لے کر آؤ، شریعت احکامات لے کر آؤ، ہمیں دل چاہتا ہے عمل کرنے کے واسطے، اچھے بننا کا وہ بول کو ہمارے دل میں شوق ہے۔ جب ان لوگوں اظہار کی اپنی دل کی خواہش کا، اچھے بنتی کا وہ بول کو، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر کو جا کو تورات کتاب لے کر آئے۔ اب یہ لوگ بولے سو اس کو اللہ کتاب دیے سو، اللہ کی بھی خواہش تھی دینا بول کر، جب اللہ کتاب دے دیے تو پھر عمل کر رہے نہیں لوگ۔ کتاب کے بارے میں کیا بولنے لگے؟ اس کتاب کے اوپر عمل کرنا بولے تو احکامات اس کے سخت ہے، اس کے اندر کی باتیں احکامات سخت ہے بول کر بولنے لگے، عمل نہیں کر سکتے، ہماری طاقت سے باہر ہے بول کر بولوں کا بہانہ بنانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لیا، انہوں خود خواہش کیا کتاب اتار بول کر، لے کر آؤ بول کر، پھر یہ لوگ اللہ ان سے وعدہ لیا عمل کرتے کیا کتاب پر بول کر، اور پھر اللہ ان کو طور پہاڑ کو ان کے اوپر اللہ را کر کھڑا کر دیا، عمل کرتے تو چھوڑ دیا تم پہاڑ کو، نہیں تو گرا ڈال تم بول کر، یہ لوگ عمل کرتے جو اللہ کا کو بولے۔ اللہ ان سے وعدہ لیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، تم کتاب کو، ہماری تورات کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، بقوۃ مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب اسے پڑھتے بھی رہو، اسے اٹھاتے بھی رہو، اسے چومتے بھی رہو، اور اس کے واسمعوا اس کے احکامات کو سمجھتے بھی رہو۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک سبق کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ ہم سے بھی وعدہ لیا تم قرآن پر عمل کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میرے پیغمبر کو تم فالو کرو گے، اللہ ہم سے اللہ وعدہ لیا ہے، ہم ان کو فالو کرنا ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ایک وعدہ اللہ لیا ہے کتاب پر عمل کرنے کے بارے میں یہودیوں سے، تو چونکہ یہ بھی کتاب ہے، اس وقت کہ وہ مسلمان تھے اللہ ان سے وعدہ لیا، اس وقت کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس کتاب کے بارے میں وعدہ لیا ہے، لے رہا ہے کہ ہم اس کتاب کو، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوط پکڑے رہیں، روزانہ اسے اٹھاتے رہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے احکامات، اس کی تفسیر کے حلقے قائم کر کے، اس طرح درس قرآن کے حلقے، تفسیر قرآن کے حلقے قائم کر کے اس کے معنی مطلب کو ہم سنتے رہنا، سبق ہمارے لیے یہ ہے۔ آگے اب جب ان سے کہا گیا سنتے رہو، اس کے احکامات کو پڑھتے رہو، عمل کرتے رہو، کتاب کو مضبوط پکڑ لو بول کر، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ قالوا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم اس کے احکامات کو سن لیے، وعصینا لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ ان سے وعدہ لے کر بھی طور پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تو ڈر کر بعض لوگ عمل کرتے کو بول دیے، اللہ ان کو ہٹا دیا پہاڑ کو۔ بعد میں لوگ کیا بولنے لگے؟ ہمیں سنے اللہ کے احکامات، تیرے کتاب سے تیرے احکامات سنے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے بول کر، نافرمانی کریں گے بول کر بولنے لگے کھلا اللہ سے۔ اب یہی حال ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی اللہ مسلمان کا تو کیا اللہ رسول کی بات کو مان کر چلتے رہنا۔ اب ہمیں بھی وہی بول رہی سو بنی اسرائیل جو بولی ہے اللہ سے، سنے عمل نہیں کرتے بول کر، وعصینا نافرمانی کریں گے بول کر، ویسا ہم بھی وہی بول رہے سو، بول رہے نہیں ہمیں دکھا رہی، انہوں تو بولے کھلا دکھاتی بھی تھی، ہمیں بولے تو نہیں لیکن ہمیں دکھا رہی اللہ تعالیٰ کو کہ ہم مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے، کیا کرتا اللہ دیکھ لیں گے، ایسا ہمارا حل ہو گیا ہے۔ زبان سے تو ہمیں انکار نہیں کر رہی قرآن کو، لیکن ہمیں اللہ کی نافرمانی کا ہمیں اپنے کیریکٹر سے، عمل سے ہمیں بتا رہی
ہمیں یہ نہیں کرتے، ہمیں داڑھی نہیں چھوڑتے، ہمیں سر کے بال برابر نہیں رکھتے، ہمیں شادیاں مرضی سے منچاہی ہندوؤں کی کریں گے، کیا کرتا اللہ تو کر لے دیکھیں گے، تو ہے کیا، تیرے پاس دم ہے تو دکھا دے۔ اللہ سے چیلنج کر رہی ہے سر۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل کانپنا چاہیے اس قسم کے واقعات کو سن کر۔ وہ قوم ایسی ہی حرکتیں کی، خباثت اور شرارت کی، بعد میں ان کا حال کیا ہو گیا، نیست نابود ہوگی، برباد ہو گئی ہے۔ ہم بھی اگر ایسا ہی کریں گے تو پھر اللہ ان کا آدھا پارا ہو گیا ہے، آدھا پارا سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ ان کے قصے کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس قوم کا مزاج ایسا ہے، اللہ اس لیے تمہیں ایسے بدنوں کو اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے۔ انہوں نے ایسا مستی کی ہے، برباد ہو گئے، تمہیں ایسی مستی نہ کرو، میں تمہارے کو اچھے سمجھتا ہوں، اللہ ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ قالوا سمعنا، تو ان کو کیا بولنا تھا؟ سمعنا واطعنا، اللہ ہم تیری باتوں کو سن لیے تورات سے اور تیری کتابوں پر، تیری باتوں پر ہم عمل کریں گے، واطعنا اطاعت کریں گے، ایسا بولنا تھا۔ لیکن یہ لوگ کیا بولنے لگے؟ سمعنا وعصینا بول کر بول رہے کہ ہمیں سن لیے تیری کتاب کو، اللہ عمل نہیں کرتے، کیا کرتا تو؟ ایسا اللہ سے یہ لوگ بولنے لگے۔ ہم بھی وہی بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، نہیں کرنا ہے، اللہ کو پسند نہیں آتا۔ جب مسلمان بول کر سمجھ لی نہیں تو پھر ہمیں اسلام پر جینا ہے، ایمان پر مرنا ہے۔ آگے دیکھو، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے یہ لوگ بولتے تھے، نہیں پیچھے بات آ گئی تھی کل کے سبق میں، ہم تو تورات کو مانتے، تورات کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے، بول کر تو کسی کتاب کو نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے، یہ کفر ہے۔ تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بچڑے کی محبت کو اللہ بٹھا دیا نہیں، پلا دیا۔ وَأُشْرِبُوا، ان کے فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر پلا دیا گیا، ان کو پلا دیا گیا، کیا پلا دیا گیا؟ العجلہ، بچڑے کی محبت کو، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہے؟ جب آدمی کفر اور شرک کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اب وہ اسے چھوڑا تو بولتا نہیں چھوڑتا ہوں۔ شرک کرنے والے لوگ، مسلمان رہ کر بھی شرک کرنے والے، یہ لوگ اس وقت کے مسلمان تھے، اس وقت کے مسلمان بھی شرک کر رہی، تو ان کو اگر چھوڑے بول کر بولیں گے تو نہیں چھوڑتے وہ لوگ، دم نکل جاتا ان کا۔ یہی مطلب کیا ہے؟ ان کو شرک کر کر کو، حرام اور سود کھا کر بندہ جب کوئی گناہ کرتا رہتا ہے تو گناہ کر کے جیسا کپڑے پر پانی ڈال دے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ اندر اتر جاتا ہے، کپڑا پانی پی لیتا ہے، ویسا ان کے دلوں کے اندر بھی انہوں جس چیز کی شرک کر رہی نہیں، جھاڑوں کی، پہاڑوں کی، پنجوں کی، ان کی محبت ان کے دلوں کے اندر جیسا خون چلتا ہے جسم میں، ویسا ان کی محبت ان کے دلوں کے اندر گڑ گئی ہے۔ اب یہ لوگ چھوڑتے نہیں، عجیب بات ہے۔ اب دیکھو، اب یہ لوگ کیا بول رہے تھے؟ ہمیں موسیٰ کچھ مانتی، تورات کچھ مانتی، تورات کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، تو اب یہ کون سا ایمان ہو گیا؟ ہمیں تورات کو مانتی، تورات کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، موسیٰ کو مانتی، موسیٰ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، تو پھر تم آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا، پیغمبر ان سے پوچھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں تم اپنے زمانے کے یہودیوں سے پوچھو، یہ لوگ بھی اور ان کے باپ دادا انہوں برائی کیوں کر رہے تھے، شرک کیوں کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں تم ان سے پوچھو، تم ان سے پوچھو بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے سمجھنے کے حساب سے تمہیں اپنے آپ کو بول رہی نہیں کیا ہمیں ایمان والے بول کر؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کنتم، اگر تم سچے مومن ہے بولے تو تمہارا ایمان تمہارے کو شرک کرنے پر کیوں ابھار رہا ہے؟ یار ایمان تو وہ ہوتا ہے، ایمان تم کو توحید کا سبق دیتا ہے، اللہ کو ایک ماننے کا تمہارا ایمان تم کو سبق دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے، لیکن تمہارا ایمان کیسا عجیب و غریب ہے، تمہارا دعویٰ ایمان پر ہونے کا کیسا عجیب و غریب ہے، تمہیں بول رہی اپنے آپ کو ہمیں ایمان والے بول کر، لیکن تمہیں شرک بھی کر رہی، یہ کون سا ایمان ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کل کے سبق کے اس طرح آج بھی یہ سبق ہے، اللہ ان کو ان کنتم مؤمنین بول رہا نہیں، مطلب اللہ تمہیں جیسا اپنے آپ کو ایمان والے بول رہی نہیں، کیا بات تم ایسا سچے پکے مومن مسلمان بن جاؤ، سب نبیوں کو مانو، سب کتابوں کو مانو، تمہیں جیسا سمجھ رہی مومن بول کر ویسا سب کو مان کو مومن کا کو بول لے، اللہ وہ بول رہی ان کو، جبکہ تم اگر بولو نہ کو بولو ہم تم کو مومن سمجھیں گے، اگر تم سب نبیوں کو مانیں گے، سب کتابوں کو مانیں گے تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس سے کہ بندے کو چاہیے کہ اس کا ایمان اسے اچھی باتوں کا حکم کرے، ایمان تو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہی ہے لیکن بندہ سمجھتا نہیں، سنتا نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں بھی ہے نہیں، شیطان انسان کے دل میں ایک طرف ایک کونے کو شیطان رہتا ہے، کھکڑتا رہتا ہے، ایک وہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ شیطان انسان سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ شیطان انسان سے کفر اور شرک کرا کر اسے جہنم کا مستحق بنانے کی چکر میں رہتا ہوں، اس لیے شیطان کے دل میں انسان کے دل میں اسے برائیاں، گناہ، شرک، کفر پر اسے ابھارتا رہتا ہے۔ دیکھو تیرے بچے کو بیماری آ گئی، دیکھو تیرا فلاں کیس چل رہا ہے، تو فلاں معاملے کے اندر اٹک کو ہے، تو کیا کر، وہاں چلے جا،
اس ہندو کے پاس چلے جا، اس پنڈت کے پاس چلے جا، تجھے بچے ہوں گے، تیرا مسئلہ حل ہوگا، تیری کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہاں تیری پھپھو کا بیٹا گیا تھا، حل ہوا نہیں ہوا؟ دیکھ اللہ کے پاس کیا بھی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ دیکھ وہاں دیکھ تیرا پھپھو کا بیٹا وہاں چلے گیا، اسے کام ہو گیا، حل ہو گیا، 15 سال ہو گئے شادی ہو کر اب تک بچے نہیں ہوئے، انہوں وہاں جا کو آ گیا وہ فلاں صاحب کے پاس، انہوں خدا ہے نہیں کیا، انہوں بچہ دے دی اسے۔ جی بات یہ سب شیطان خیالات ڈال کو ہم کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ شیطان جو ایک طرف انسان کو ایسا خراب کرتا رہتا ہے، ہمارے ایک دل میں ایک طرف کیا کرتا رہتا فرشتہ، واہ یہ سب کام کرنے کی نہیں بات، تو مومن ہے، تیرا نبی ایسا کرے کیا، تجھے کرو کو بولے کیا بات نہیں کرنا ہے بات، فرشتہ دل میں باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ اب ہمارے اختیار رہتا ہے، ہمیں سمجھ لے کو، عقل سے کام لے کو، سوچ بچار کو، ہمیں کتاب پڑھ کر کی، نہیں تو سمجھ کر کے اس طرح کے حلقے میں بیٹھ کر ہمیں سمجھ کر کی اللہ ہم کو کیا بول رہا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ جب ہمیں اپنے آپ کو مومن بول رہی نہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اچھے کاموں پہ ہمیں آنا ہے۔ ہمارا ایمان ہم کو، ہمارا دل اچھے کاموں پر ہم کو ابھارتا رہتا ہے، لیکن ہمیں دل کی اچھی باتوں پر ہمیں چلتے رہنا ہے۔ دل بزرگان کتابوں میں بات لکھی ہے، دل ہے نہیں کیا، دل ہرگز رشوت قبول نہیں کرتا، اس لیے حدیث میں بھی ہے نہیں، استفتی قلبک، تو اپنے دل سے فتویٰ پوچھ بول کر، مطلب کوئی کام میں یہ جو کام کر رہا ہوں شرک کا، تو یہ اچھا ہے برا ہے، تیرے دل سے تو پوچھے گا تو تیرے دل گواہی دے گا کہ یہ برا کام ہے بول کر۔ تو دل تو انسان کا فرشتے کے اثر سے اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، لیکن شیطان کا اثر بھی ہوتا ہے، تو انسان کو اگر اچھا ماحول ملتا رہے گا تو انسان اچھا بن جاتا ہے، اگر برا ماحول ملتا ہے تو پھر انسان برا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اچھے بننے کی کوشش کرنا ہے۔